ایک دفعہ کسی بزرگ کا مناظرہ ہوا ایک ایسے بدعقیدہ شخص سے کہ جو نابینا تھا. تو مناظرے کی شروع میں اس نے کہا کہ جناب بات صرف قرآن سے ہوگی اور قرآن کی کوئی تشریح آپ نہیں کریں گے، جو لفظی ترجمہ ہے اسی سے بات ہوگی. یہ جو آپ کرتے ہیں کہ جناب یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت کریمہ تو بتوں کے رد میں ہے، اس میں پکارنے سے مراد ہے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا، اور علم غیب ذاتی اور عطائی کا جو فرق کرتے ہیں، اور جو تشریحات آپ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کی اقوال کی روشنی میں، وہ میں نہیں مانتا. اس نے کہا یہ اس طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس قرآن پڑھو، قرآن کافی ہے، کسی مولوی کی تشریح کی ضرورت نہیں، نہ کسی صحابی کے قول کی انہیں ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ یہ تو بدنصیب ایسے ہیں کہ حدیث بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، جو سمجھ میں عمل کرو. تو ایسا ہی وہ شخص تھا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جیسے ہی مناظرہ شروع ہوا حضرت نے یہ آیت پڑھی. اب وہ بدعقیدہ شخص خود اندھا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ کیجیے. اس نے کہا میں نہیں کرتا ترجمہ. آپ نے فرمایا کیوں نہیں کرتے؟ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اس کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں آتا. آپ نے پھر پڑھی وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. آپ نے کہا اب ترجمہ کیجیے. اس نے کہا میں ترجمہ نہیں کرتا اس کا. تو آپ نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہ بس میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. مسئلہ یہ تھا اگر وہ ترجمہ کرتا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور زیادہ گمراہ ہوگا، اور زیادہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اب وہ یہ ترجمہ کرتا تو حضرت کہتے ہیں کہ اب اس کی آپ کوئی تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے کہا کوئی تشریح نہیں کرنی. تو آپ اندھے ہیں تو کل بروز قیامت بھی آپ اندھے ہی ہوں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوا. اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہوں گے تو اس سے مجبور ہو کر کہنا پڑتا کہ مولانا صاحب یہاں اندھے سے مراد یہ اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے. تو پھر آپ کہتے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ صرف لفظی ترجمے میں بات ہوگی، تو یہاں آپ تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس موقع پر یہ مناظرہ ہار جاتا. تو لوگوں نے، چونکہ دیہاتی لوگ تھے انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب بڑی شرم کی بات ہے، آپ کو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے. تو آخر کار اس نے ترجمہ نہیں کیا، وہ اٹھ کر بھاگ گیا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو قرآن کو احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے. وَإِن كَادُوا